چند اہم سوالات: افغانستان میں 20 سال کے جنگ میں کس نے کتنا پیسہ کمایا اور حقیقی معنوں میں یہ جنگ کس نے جیتی؟ لیکن ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ 15 اگست 2021 کو طالبان نے ایک بار پھر پورے افغانستان کا کنٹرول لے لیا ہے۔ 20 سال کی یہ جنگ ایسے ختم ہوئی جیسے ان پچھلے 20 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید آپ کو کابل ایئرپورٹ کی وہ صورتحال یاد ہو کہ کس قدر افراتفری کا ماحول تھا اور کس طرح لوگ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن اس افراتفری کے ماحول میں ایرک پرنس نامی شخص کو بہت بڑی اپورچونٹی نظر آئی۔ ایرک پرنس نے ایک شخص کو کابل ایئرپورٹ سے نکالنے کے لیے $6,500 لینے کا ڈیمانڈ کیا، لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جو ایرک پرنس افغانستان جنگ سے پیسے کمائے، بلکہ یہ تو ان چند آخر میں سے تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ان بہت سارے لوگوں میں سے چند لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے افغانستان میں جنگ سے یعنی کہ تباہی سے بہت سارے پیسے کمائے۔ لسٹ میں جانے سے پہلے ہم گورنمنٹ کانٹریکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ U.S. defense contractor, a broken system of government contract. At U.S. federal contractor registration, we know that a government contract is worth more than the dollars awarded. گورنمنٹ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بجائے کہ فیڈرل گورنمنٹ سب چیزوں کا خود خیال رکھے، گورنمنٹ بہت سارے پرائیویٹ کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں جو ان کے لیے بہت سارے کام کرتی ہے، جیسے کہ جنگی طیارے بنانا، فوجوں کو خوراک دینا، آرمی کے لیے بیسز بنانا اور اس طرح کے بہت سارے کام۔ گورنمنٹ کانٹریکٹ اس طرح کام کرتی ہے، جب گورنمنٹ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اگزامپل کے طور پر گورنمنٹ کو روڈ بنانا ہے تو گورنمنٹ ایک نوٹس جاری کرے گا، اس کے بعد بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز اس پر بڈ لگاتی ہے اور جو کمپنی اچھی قیمت میں حکومت کا کام کرتی ہے تو گورنمنٹ اس کو پروجیکٹ دے دیتا ہے۔ لیکن وار ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا۔ جنگ کی حالت میں چونکہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پرائیویٹ کمپنیز کو بتاتی ہے کہ آپ ہم کو اپنی قیمت بتا دیجئے، ہم آپ کو اتنا پے کریں گے جتنا آپ چاہتے ہیں، اور اسی پروسیس کی وجہ سے بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز بے تحاشا پیسہ کما لیتی ہے۔ اب ہم اس لسٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ افغانستان کے 20 سالہ جنگ میں ارب پتی بن گئے۔ لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے رابرٹ سٹیونز۔ رابرٹ سٹیون ایک کمپنی جس کا نام لاکہیڈ مارٹن ہے، اس کا فارمر CEO ہے۔ یہ کمپنی جنگی طیارے، بامز، میزائلز اور بہت سارے جنگی ہتھیار بناتی ہے۔ یہ کمپنی پینٹاگون کے ساتھ بڑے پیمانے پر بزنس کرتی ہے۔ 2020 میں اس کمپنی نے پینٹاگون کے ساتھ $75 بلین کا بزنس کیا تھا۔ اسی کمپنی کا 90% ریونیو US کے فیڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے۔ یہ کمپنی جنگ پر ہی چلتی ہے، جتنی تیزی سے جنگ ہوتی ہے اسی تیزی سے یہ کمپنی پیسے بھی بنا لیتی ہے۔ لسٹ میں اگلے نمبر پر ہمارے پاس اسٹیفن اورنسٹن آتا ہے۔ اسٹیفن اورنسٹن ایک کمپنی سپریم گروپ کا آنر ہے۔ اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ یہ وار زون میں ملٹری کو فوڈ سپلائی کرتی ہے۔ جب سے اس نے یہ کانٹریکٹ لیا ہے تو سپریم گروپ کا کاروبار 50 گنا بڑھ چکا ہے۔ 6 سال کے دورانیہ میں US کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے فوجوں کو کھانا پہنچانے کے لیے سپریم گروپ کو $5.5 بلین ادا کیے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ کی حالت میں چونکہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو گورنمنٹ پیسے بینک کر کام کرنا چاہتی ہے۔ کمپنی سپریم گروپ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوراک کی چیزوں کو بہت ہی زیادہ مہنگی داموں پر بیچنا شروع کر دیا۔ اسٹیفن اورنسٹن افغانستان وار سے دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا۔
یہاں تک کہ 2013 میں وہ بلینئرز کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ لسٹ میں اگلے نمبر پر آتا ہے ایرک پرنس۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا ہے۔ یہ ایک فارمر نیوی آفیسر تھا۔ کچھ پیسوں کے ساتھ اس نے ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی بنائی۔ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسوں پر لوگوں کو ہائر کرنا جو کہ آپ کے لیے جنگ لڑیں گے۔ اس نے اپنا پہلا کانٹریکٹ 2000 میں لیا تھا۔ یہ ایک چوڑا کانٹریکٹ تھا۔ اس کی قیمت $204,000 تھی۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ایرک پرنس نے US نیوی کو ٹیررسٹ اٹیک کے لیے ٹرین کرنا ہوتا ہے۔ اور جب 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ایرک پرنس کی تو لاٹری لگ جاتی ہے۔ 2007 تک US فیڈرل گورنمنٹ نے بلیک واٹر جو کہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی ہے ایرک پرنس کی، اس کو $1 بلین سے بھی زیادہ رقم کانٹریکٹس میں ادا کیے ہیں۔ جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ بلیک واٹر ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی ہے، تو جب آپ ان کو وار زون میں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے پاور کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ 2007 میں بلیک واٹر کے کچھ گارڈز نے عراق میں عام شہریوں پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے 17 عراقی مارے گئے اور 20 عراقی زخمی ہوئے۔ Indiscriminate shootings by Blackwater guards leading to the deaths of civilians. اس حادثے کی وجہ سے بلیک واٹر نے اپنا کانٹریکٹ کھو دیا اور ایرک پرنس نے یہ دیکھتے ہوئے کمپنی کو بیچ دیا اور خود امیر بن گیا۔ اور وہ سیکیورٹی گارڈ جنہوں نے شہریوں پر فائرنگ کی تھی ان کو کورٹ نے مجرم تو قرار دیا تھا، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آتی ہے اور وہ ان کو مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے۔ اگلے نمبر پر یہ دو دوست آتے ہیں۔ ان دو دوستوں نے اپنے ارلی 20s میں ایک ایمونیشن کمپنی کھولی اور پینٹاگان کے ایک بڑے پروجیکٹ پر بڈ لگایا، اور لیکلی یہ پروجیکٹ ان کو $300 ملین میں مل بھی گیا۔ اس کے مطابق انہوں نے افغان نیشنل آرمی کو گنز اور ایمونیشن سپلائی کرنی تھی، لیکن آپ کو ان دونوں دوستوں کا بزنس کا طریقہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ یہ دونوں دوست کس طرح اسلحہ چائنا سے کم قیمت پر خریدتے اور پھر امریکہ کو مہنگی قیمتوں پر فروخت کر دیتے۔ یہ دونوں دوست کچھ ہی دنوں میں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے، اپنے لیے لگژری کار، ہاؤسز اور بہت ساری چیزیں خرید رہے تھے، لیکن شاید ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ جب بعد میں امریکن گورنمنٹ کو پتہ چلا تو ان دونوں پر کیس بن گیا اور دونوں مجرم قرار دیے گئے، اور اسی کیس میں ایک دوست کو 4 سال قید کی سزا بھی ہوئی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو بہت زیادہ امیر بن جائے اور پھر آپ پکڑے بھی جائیں۔ شاید ان کی عمر اتنی نہیں تھی اور ان کو ان جیسے کاموں سے خود کو بعد میں نکالنے کے لیے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اگلا شخص ہے فہیم ہاشمی۔ فہیم ہاشمی ایک میڈیا کمپنی کا CEO ہے۔ فہیم ہاشمی کا شمار دنیا میں 1911 ملینئر کے لسٹ میں ہوتا ہے۔ اسٹارٹ میں جب US آرمی افغانستان میں آئی تو ان کو لوکلز کی کچھ سروسز کی ضرورت تھی، جیسے کہ ان کے لیے ایز اے ٹرانسلیٹر کام کرنا۔ فہیم ہاشمی نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز اسی طرح کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو یعنی اپنے بہت سارے افغانیوں کو جمع کر کے ان کے ذریعے امریکہ سے بہت سارے پیسے کما سکتا ہے تو اس نے ایک کمپنی کھولی جو کہ بعد میں میڈیا کمپنی بن گئی، اور یہی کمپنی سالانہ $200 ملین گورنمنٹ سے لیتی رہی۔